السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج سے ہم ایک اور کتاب دروس اللغہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور ایک اور کتاب ہماری چل رہی اسی چینل پر، قصص النبیین حصہ اول۔ اس کے تقریباً 8 سبق ہو چکے ہیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کتاب بھی دیکھ لیجیے، اور یہ کتاب ہے دروس اللغہ۔ انشاءاللہ ہم اس کے الفاظ معنی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیں گے۔ ابھی یہاں پر الفاظ معنی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تصویر بنی ہوئی ہے تو الفاظ معنی نہیں لکھے ہیں، باقی جہاں ضرورت ہوگی وہاں لکھے جائیں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، لائک کر دیجیے۔ الدرس الاول، پہلا سبق، ھذا، یہ اسم اشارہ ہے ھذا۔ یہ ھذا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جیسے ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ آپ اسی کے بارے میں اسی وزن پر آپ جیسے کچھ اور بولنا چاہیں، جیسے مان لو مسجدن ہے، آگے آپ کو الفاظ معنی یاد ہونا چاہیے۔ جیسے ہم بولنا چاہیں مسجدن، تو ہم کو یہ ھذا کو یاد رکھنا ہے۔ بول دیں گے ھذا مسجدن، یہ ایک مسجد ہے۔ بول دیں گے ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے۔ اگر یہ ھذا کے معنی ہوتے ہیں، یہ ھذا کے معنی ہوتے ہیں یہ، ھذا کے معنی ہوتے ہیں یہ، ٹھیک نا؟ تو اب جیسے کسی بھی چیز سے پہلے بولیں گے ھذا رجل، یہ آدمی ہے، ھذا بیت، یہ گھر ہے، تو الفاظ معنی یاد ہونا چاہیے۔ یہ بہت مفید کتاب ہے، اس کے الفاظ معنی جو بھی ہے آپ اس کو یاد کیجئے۔ تو ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے، یہ ایک مسجد ہے۔ ھذا باب، یہ ایک دروازہ ہے۔ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ ھذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے۔ ھذا مکتب، یہ ایک میز ہے۔ ھذا سریر، یہ ایک تخت ہے، بیڈ ہے۔ ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ ما ھذا، اب پوچھا جا رہا ہے ما ھذا۔ دیکھو ھذا کے معنی ہم نے پہلے پڑھا تھا یہ۔ اب جو ما کے معنی ہوتے ہیں، ما کے معنی نہیں کے بھی ہوتے ہیں اور کیا کے بھی ہوتے ہیں۔ اب لیکن یہاں پر ما کے معنی کیا کے استعمال ہو رہے ہیں، جیسے ما ھذا، یہ کیا ہے۔ آپ اگر جیسے آپ کو کوئی چیز نہیں معلوم ہوگی، مان لو یہ جملہ لکھا ہوا ہے ھذا بیت، آپ کو یہ جملہ نہیں معلوم ہے، اور آپ اپنے کسی معلم سے، استاد سے پوچھ رہے ہیں ما ھذا، ما ھذا، یہ کیا ہے، تو آپ کو بتائیں گے وہ ھذا بیت، یہ گھر ہے، یہ گھر ہے۔ اب ایسے ہی آپ کو جیسے کوئی چیز دکھی، آپ نہیں جانتے اس چیز کو، آپ بولیں گے ما ھذا، یہ کیا ہے، تو آپ کو جواب ملے گا ھذا کتاب، ھذا شیء، ھذا رجل، ھذا ولد۔ یعنی ھذا لگا کر اگر کوئی اسم استعمال کریں گے تو جیسے ھذا کے معنی ہوتے ہیں یہ، ھذا ولد بول دیا تو یہ لڑکا ہو گیا۔ اور اگر ہم کو نہیں معلوم ہے تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، یعنی ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ چیز کیا ہے، تو اس میں ہم ما لگائیں گے، ما ھذا، یہ کیا ہے۔ انہی جملوں کی وزن پر ہم جملہ ڈھال کر کوئی ایک نیا جملہ بنا سکتے ہیں۔ جیسے مثلا مان لیجئے یہ لکھا ہے ما ھذا، ٹھیک ہے، کسی نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے، تو اس میں لکھا ہے ھذا
بیتن یہ گھر ہے. اب اسی ھذا بیتن کے وزن پر ایک اور دوسرا جملہ ڈھال لے رہے ہم. ھذا رجل، بیتن کی جگہ دوسرا اسم استعمال کر دیا، بیتن کی جگہ دوسرا اسم استعمال کر دیا رجل، یا رجل کی جگہ پھر دوسرا کو استعمال کر دو. ایسے آپ روز ایسے ہی 10 جملوں کی پریکٹس کیجیے، انشاءاللہ آپ کے لیے عربی زبان آسان ہو جائے گی. تو پڑھ لیتے ہیں. ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا بیتن ایک گھر ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب استعمال کر دیا اھذا بیتن، اب یہ چلا گیا ہے کیا یہ گھر ہے. اب اگر شروعات میں آ جائے، الف آ جائے، حمزہ الف، تو سمجھ لانا ہے کہ شروعات میں کیا بول رہا ہے. ما کے یعنی یہ کیا ہے. اگر ما آ جائے شروعات میں تو جو کیا کا لفظ آئے گا وہ بعد میں آئے گا. ما ھذا یہ کیا ہے. اور اگر شروعات میں الف آ جائے تو جو کیا کا لفظ آئے گا پہلے آئے گا. جیسے اھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے. تو اسی کے وزن پر کوئی دوسرا بھی جملہ ہم ڈال سکتے ہیں. کوشش کریں. اھذا رجل، اھذا کتاب، اھذا مسجد، کیا یہ مسجد ہے. اگر آئے گا تو شروعات میں کیا کا لفظ آئے گا. ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا بیتن یہ گھر ہے. اھذا بیتن کیا یہ گھر ہے. نعم جی. ھذا بیتن یہ گھر ہے. نام کے معنی ہوتے ہیں ہاں، نام کے معنی ہوتے ہیں ہاں. لکھ دے رہے ہیں ہم یہاں پر. نام کے معنی ہوتے ہیں ہاں. ٹھیک ہے. نام ہاں جی. ھذا بیتن یہ ایک گھر ہے. اب ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا قمیص یہ ایک قمیص ہے. اھذا سریر، اب پوچھا جا رہا ہے کیا یہ بیڈ ہے. سریر کے معنی پیچھے پڑھے تھے ہم نے بیڈ کے. ٹھیک ہے. اھذا سریر کیا یہ بیڈ ہے. تو آپ اس تصویر میں دیکھ کر بتائیے یہ بیڈ ہے یا نہیں ہے. تو ہم کو تصویر میں دیکھ کے معلوم چل رہا ہے یہ بیڈ نہیں بلکہ یہ کرسی ہے. عربی میں اس کا جواب کیسے دیں گے. لا نہیں، ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے. نہیں، یہ ایک کرسی ہے. لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں، ما کے معنی بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم جملے کے اعتبار سے اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر بول دیا جائے لا نہیں، اب لا کے بعد یہ نہیں جو ہم نے نہیں بولا ہے وہ ہم نے مطلب انکار کیا اس جملے سے نہیں. اب اس کا جواب دیا ہم نے ھذا کرسی یہ کرسی ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا اس سے پوچھ رہا ہے اھذا سریر کیا یہ بیڈ ہے. تو تصویر میں دیکھ کر ہم کو معلوم چلا یہ بیڈ نہیں بلکہ ایک کرسی ہے. تو ہم نے پہلے لگایا لا نہیں، ھذا کرسی یہ کرسی ہے. اسی کے وزن پہ ہم کوئی دوسرا جملہ ڈالتے ہیں. اھذا قمیص کیا یہ قمیص ہے. اب کرسی کی جگہ دوسرا استعمال کرتے ہیں. پہلے بول دیں گے لا نہیں. ھذا رجل یہ ایک آدمی ہے. اسی کے وزن پر ہم کوئی دوسرا جملہ استعمال کر سکتے ہیں. تو پوچھا جا رہا ہے اھذا مفتاح کیا یہ چابی ہے، ایک چابی ہے. تو تصویر میں دیکھ کر ہم کو معلوم چل رہا ہے کہ چابی نہیں بلکہ ایک قلم ہے. تو استعمال کریں گے ایسے لا. پہلے لا بول دیں گے نہیں، ھذا قلم یہ ایک قلم ہے. ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا نجم ایک ستارہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آج اتنا ہی.